یہ کہانی ہے ہمارے محلے کے مشہور زمانہ بگٹو خان کی، جو ایک تندرست اور توانا سفید بکرا تھا اور جسے چودھری صاحب عید سے 2 دن پہلے بڑی شان و شوکت سے منڈی سے لائے تھے۔ چودھری صاحب کا ارادہ محلے بھر میں ٹور جمانے کا تھا، لیکن بگٹو خان کا ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ قربانی کے صبح چودھری صاحب سفید کڑکدار کرتا پاجامہ پہن کر عطر لگا کر کسائی کا انتظار کر رہے تھے۔ کسائی اپنے 2 چیلوں کے ساتھ دندناتے ہوئے پہنچا۔ کسائی نے جیسے ہی تیز دھار چھری چمکائی اور بگٹو خان کے گلے میں رسی ڈالنے کی کوشش کی، بگٹو خان کے اندر کا سپر ہیرو جاگ گیا۔ بگٹو خان نے زوردار جھٹکا دیا، رسی چودھری صاحب کے ہاتھ سے چھوٹی اور وہ سیدھا کیچڑ سے بھری نالی کے پاس جا گرے۔ ان کا سفید کرتا سیکنڈوں میں ڈیزائنر بلیک کرتا بن گیا۔ اب باری کسائی کی تھی۔ بگٹو خان نے سر نیچے کیا اور ایک ایسا زبردست ٹکر کسائی کو مارا کہ کسائی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر ہائے میری کمر کے نعرے لگانے لگا۔ محلے کے بچے جو تماشے کے انتظار میں تھے تالیاں بجانے لگے۔ بگٹو خان اب آزاد تھا۔ وہ گلی کی طرف بھاگا تو چودھری صاحب کا کتا ٹائیگر، جو عام طور پر چوروں پر بھونکتا تھا، بکرے کا روپ دیکھ کر اپنی دم دبا کر چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ گلی میں افراتفری مچ گئی۔ خواتینوں نے بالکنیوں سے چلانا شروع کر دیا، بکرا بھاگ گیا، پکڑو پکڑو۔ حاجی صاحب مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے۔ بگٹو خان نے ان کے کرتے کا دامن اپنے منہ میں دبایا اور حاجی صاحب کو چند میٹر تک گھسیٹتا ہوا لے گیا، جیسے وہ کسی فلم کا ایکشن سین ہو۔ کسائی کے چیلے، چودھری صاحب کے لڑکے اور محلے کے جوشیلے نوجوان ہاتھ میں ڈنڈی اور رسیاں لیے ہانپتے کانپتے بکرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ منظر کچھ ایسا تھا جیسے کوئی میراتھن ریس ہو رہی ہو۔ بگٹو خان کبھی حلوائی کی دکان کی طرف مڑتا تو کبھی درزی کی دکان میں گھسنے کی کوشش کرتا۔ آخرکار بگٹو خان ایک تنگ گلی میں جا کر پھنس گیا، جہاں آگے راستہ بند تھا۔ نوجوانوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سب کو لگا کہ اب کھیل ختم ہو گیا۔ لیکن بگٹو خان نے وہاں کھڑی ایک موٹر سائیکل پر چھلانگ لگائی۔ وہاں سے وہ سیدھا ایک کم اونچی دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ دوسری طرف محلے کے سب سے غصے والے بزرگ تایا شیدا کا صحن تھا، جہاں وہ آرام سے حقہ پی رہے تھے۔ تایا شیدا نے جیسے ہی آسمان سے سفید بکرا گرتے دیکھا، ان کا حقہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کسائی اور چودھری صاحب بھی دیوار پھاند کر وہاں پہنچے۔ بگٹو خان اب تھک چکا تھا اور تایا شیدا کے غصے سے ڈر کر خود ہی ایک کونے میں کھڑا ہو کر شرافت سے میں کرنا لگا۔ بڑی مشکل سے اس پر قابو پایا گیا اور اسے واپس لایا گیا۔ چودھری صاحب نے کیچڑ سے لت پت کپڑوں اور کسائی نے ٹوٹتی کمر کے ساتھ بالآخر قربانی کا فریضہ انجام دیا۔ محلے والے عید کی نماز بھول کر دن بھر اسی بگٹو خان کی فراری کے قصے سناتے اور ہنستے رہے۔